الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ہم بعض اوقات درود پاک کے فضائل، اس کے ورچیوز، اس کی بلیسنگز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، مگر آج ایک اور پہلو پر کچھ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر درود پاک نہ پڑھا جائے، درود پاک کو اپنا ورد نہ بنایا جائے، صلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ہیبٹ اس کی نہ کی جائے، اس کو ریسائٹ نہ کیا جائے، تو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ آرڈنری سی بات نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود درود پاک سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کئی اور محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث پاک کی میں سمری خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی سیڑھی پر جب رونق افروز ہوئے، فرسٹ اسٹیئر پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈ اپ ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین، ہی سیڈ آمین۔ جب سیکنڈ اسٹیئر پر ممبر کی چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ اسی طرح بالکل تیسری سیڑھی پر بھی، تیسرے اسٹیئر پر بھی پاؤں رکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 3 بار آپ نے آمین فرمایا، you said 3 times آمین، what is the reason behind this؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، when I stood on first stair، حضرت جبرائیل علیہ السلام came to me، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ بخشا نہ گیا۔ سیکنڈلی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر جبرائیل امین نے دعا کی، بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچا۔ یعنی جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جس کو زندگی میں پیرنٹس ملے مگر پیرنٹس کی خدمت کرنے کی برکت سے وہ جنت میں نہ پہنچ سکا، وہ بھی بدبخت۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں پیرنٹس از یور جنہ اینڈ پیرنٹس از یور جہنم، ہیل۔ واٹ از دا میننگ بیہائنڈ دس؟ کہ والدین ہی جنت ہیں، والدین ہی تیری دوزخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی وہ جنت میں چلا جائے، اور جس نے والدین کو ناراض کیا، پیرنٹس اس سے انہیپی رہے، وہی پیرنٹس اس کے لیے جہنم کا سبب بن جائیں۔ تیسری سیڑھی پر، تھرڈ اسٹیئر پر نبی پاک علیہ السلام نے جب آمین فرمایا، جبریل امین نے آ کر دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت وہ شخص ہے جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میرے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر، اس بات پر بھی آمین۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فار دیز 3 سپلیکیشن۔ یہ 3 دعائیں کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امین۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ دیر از نو ہیزیٹیشن، کوئی اس میں تذبذب نہیں ہے کہ یہ دعا اب قبول ہوگی کہ نہیں، یہ مقبول ترین دعا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے سمجھ رہا ہے ان 3 چیزوں کے بارے میں، جن کے والدین موجود ہیں انہیں والدین کی خدمت کر کے جنت کو پانا ہے۔ جنہوں نے رمضان پایا، ہم نے کئی رمضان گزار دیے، مگر وی ہیو ٹو، ہم سب کو کسی بھی طرح ماہ رمضان کو اس طرح اسپینڈ کرنا چاہیے، اس میں گناہ نہیں، رب کی عبادت کرنی چاہیے دل و جان سے۔ رمضان میں بھی کچھ لوگ بزنس پلانز کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی معاذ اللہ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یہ ماہ غفران ہے، یہ مغفرت کروانے آتا ہے۔ اب ہمارا کام ہے اس میں مغفرت کو گویا حاصل کرنا۔ تھرڈ تھنگ، کہ جب نام نامی، اسم گرامی، the name of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم be heard، always try to make درود پاک۔ اور ہمیشہ جب بھی نبی پاک کا نام سنیں درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی عادت بنائے کہ صبح و شام ہماری زبان درود پاک سے تر رہا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ، کتنا زبردست کام ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے دوست، ایسی فیملی کہ جو مرنے کے بعد بھی انہیں اچھے ناموں سے بھی یاد کرتی ہے اور ان کے لیے ثواب کے تحفے بھیجتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی بک آف ڈیڈ جو ہے، نامہ اعمال کٹ آف ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ایکسپٹ 3 things۔
غور کیجیے، 3 باتوں کے علاوہ ساری اعمال بک آف ڈیڈ کلوز آفٹر دا ڈیتھ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، جو مدرسہ یا جامعہ ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو کنٹینیو ریوارڈ ہے، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا کنویں کا انتظام کر دیتے ہیں. تو تھنک اباؤٹ، ایسا کام کرنا ہے جو کنٹینیو رہے، آپ قبر میں چلے جائیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. سیکنڈ تھنگ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم، وہ نالج جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے گین کیا جاتا رہے. اللہ سلامت رکھے علماء کو جو شاگرد اور کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ان کی بکس پڑھی جاتی رہیں گی، ان کو قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا. اینڈ دا تھرڈ ون اینڈ از موسٹ امپورٹنٹ، ہم ایوری بڈی آف اس، ہم سب یہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. ہم سوچیں کہ میں اپنے لیے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اولاد کا فائدہ کیسا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے. تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. چلے گریو کے پاس سے ہی پاس نیئر اباؤٹ ون گریو اینڈ واٹ ہی واچڈ، انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ آف گریو اپنی آنکھوں سے دیکھا. آفٹر سم وائل، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے اسی گریو کے پاس، اب دیکھا اس گریو پر نور کی برسات ہو رہی ہے، عذاب اٹھ گیا، پنشمنٹ از گون، اور وہ بندہ بڑا ریلیکس ہے اور اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا before few days there is a punishment and now nothing happened. سب چیزیں کلیئر ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ what is the story behind this؟ جواب کیا آیا؟ فرمایا اے عیسیٰ when he passed away he was a big sinner، یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی. but when he passed away، اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا، حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے. مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا، اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا، جس کا سن آن ارتھ، زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں اس کے والد کو زمین کے اندر انڈر دا ارتھ اس کو وہاں پنشمنٹ دوں. اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر. That is the benefits of good teachings. خدا را یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے، کمپیوٹر میں ماسٹرز کر لے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے بچے کی شرعی لحاظ سے کیا تربیت کر رہے ہیں؟ میں ویسے ایک چھوٹا سا ایگزامینیشن کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج جب آپ رات کو گھر جائیں تو ایک چھوٹا سا گھر میں ٹیسٹ لیجیے گا. بہت سارے بچوں نے MCQs فل کیے ہوں گے، بہت سارے پیپرز کیے ہوں گے. ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن کیجیے گا ساری فیملی کو بٹھا کر، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی سی کاپی اور پین دے دیجیے گا، اور ان کو کہیے گا ایسا کریں کہ فرسٹ پیج پر آپ کو جتنے بھی فلم ایکٹرز کے نام پتہ ہیں ذرا لکھیے. شاید ایک پیج پر نام نہیں آئیں گے، 2-3 پیج بھر جائیں گے. ٹھیک، اس کے بعد کہیے گا چلیں اب ذرا جتنے کرکٹرز کے نام پتہ ہے وہ لکھیے، شاید اس میں بھی بہت سارے پیجز بھر جائیں. اس کے بعد کہیے گا کہ ایسا کریں کہ جتنے سنگرز کے نام تمہیں پتہ ہے وہ لکھیے، بہت سارے پاپ سنگرز کے نام ان کے آپ کی لسٹ بن جائے گی. اور پھر پوچھیے گا کہ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، ذرا وہ رائٹ کیجیے. اگلے پیج پر پوچھیے گا کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. اس کے بعد والے پیج پہ کہیے گا چلو اب لکھیے کتنے اولیاء کرام کے نام یاد. اور اس کاپی میں جو رزلٹ آئے نا، دیٹ از یور ٹیچنگ. یہ میں اپنی اولاد کو سکھا رہا ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا. ذرا اپنے دل سے پوچھو، ہمارا بیٹا بہت اچھی انگلش جانتا ہے، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، بہت سارے سافٹ ویئرز آتے ہیں، مگر کیا یہ پاسبل ہے کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری اولاد گوگل، فیس بک، واٹس ایپ کے سوشل میڈیا کو آن کر کے ہمیں ایصال ثواب کر سکے گی؟ یا ہمارے بچوں کو جب قرآن آتا ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کر سکے؟ آج تو حال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. والد دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹے کو میت کو غسل دینا ہی نہیں آتا. اب غور کریں ہم کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں. خدا را میں نے اور آپ نے مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ گھر ساتھ بھی لے جائیں گے، اپنا بزنس ساتھ بھی لے جائیں گے، کفن میں کوئی جیب نہیں، اور قبر میں کوئی سیف نہیں، کوئی الماری، کوئی کبڈ ساتھ نہیں ہوتی کہ اس میں پیسے رکھ کر اپنے کریڈٹ کارڈ ساتھ لے جائیں گے. اور صرف گڈ ڈیڈز جائیں گی، اور جو نہیں جا سکی وہ پیچھے سے جب سپلائی ہو سکے گا، جب پیچھے ایسے سپلائر چھوڑ کے جاؤ گے، ایسے گڈ وشر، ویل وشرز ہوں گے جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے، فرینڈز اچھے ہوں گے، فیملی اچھی ہوگی. تو یہ انویسٹمنٹ میں نے اور آپ نے دنیا میں کرنی ہے. سبحان اللہ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، فیملی کا ایصال ثواب، خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہے نا، دنیا سے چلے گئے، ان کو تو جتنا ہو سکے انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. اس کی برکتیں ذرا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said anyone visiting the graves of one of
or both of his parents with the intention of sawab will earn the sawab of an accepted hajj, and the one visiting their graves infrequently, angels will come to visit his grave when he dies. सोचिए जरा, अच्छी नीयत के साथ, सवाब के साथ माँ बाप की कब्र की जियारत को जाए तो हज का सवाब मिलता है। अच्छा, ये है कितनी अजीम हस्ती। एक और हदीस पाक है जिसका खुलासा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, anybody, any of son or daughter watch or gaze their parents with love, मोहब्बत के साथ जो अपने वालिदैन को देखता है या वालिद में से वालिदा में से किसी एक को देखता है, रब करीम उसे एक्सेप्टेड हज मबरूर का सवाब अता फरमाता। सहाबा या रसूलुल्लाह, कोई 100 बार अगर वालिदैन को देख ले, वालिदैन तो घर में होते ना। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। गोया कोई 100 बार घर रोजाना अपने वालिदैन को देखे, मोहब्बत से देखे, अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता फरमा। ये कितनी अजीम हस्ती है। तो मरने के बाद अब उनको हमारी नेकियों की हाजत है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the one who performs hajj on behalf of his father or mother, hajj would get offered on their behalf and he himself will gain सवाब of 10 हज। जो कोई शख्स वालिदैन या वालिदैन में किसी एक के लिए नफली हज उनकी नीयत से करता है, उनकी तरफ से भी हज अदा हो जाएगा, हज अदा करने वाले को भी 10 हज का सवाब मिले। कितनी अजीम नेमत है ये साले सवाब। भाई मेरे बीच इस्लामी भाई, जिनके वालिदैन चले गए, दादा दादी, नाना नानी, करीबी रिश्तेदार, अब उनके लिए नेकियां, अच्छे आमाल कीजिए। सुभान अल्लाह। Whenever anyone, सरकार अलैहिस्सलाम said, whenever any one of you donates nafil charity, he should do so on behalf of his parents, so that they would also gain its सवाब without any reduction in the सवाब of the donor. उस डोनर के सवाब में कोई कमी नहीं होनी और वालिदैन को भी उसका अजर मिल जाएगा। और ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10,000 रुपए हो, मैं 9 बंदों को 1,000 रुपए दूंगा तो मेरे पास तो 1000 ही बच जाएगा ना। मगर अल्लाह की रहमत देखो, अगर कोई बंदा सवाब कमाता है और वो सवाब इसाले सवाब कर देता है, उसका सवाब भी कम नहीं होता, सामने वाले को भी सवाब मिल जाए। बल्कि बाज़ रिवायतें तो ऐसी हैं कि बंदा जितने लोगों को इसाल करता है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है सबको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, सवाब देने वाले का सवाब मल्टीप्लाई होकर उसे वापस मिले। ये रहमत इलाही है। तो हमें ईसाले सवाब करते रहना चाहिए। और इसके फायदे कैसे हैं? हजरत सैयदना अरमिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी है, a prophet of Allah, once passed by the graves of some people who were being tormented. अजाब हो रहा था उन पर। A year later, 1 साल बाद, when he passed by the same graves, again he noticed that there was no punishment. He implored in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah Azza wa Jal, previously they were being punished, but now their punishment has come to an end. What is the reason? Allah, इसके पीछे राज क्या है? सुनिए मेरे रब की रहमत। A voice was heard, O Armiya, their shrouds torn to pieces, their hair fell out, and their graves were obliterated. So I had mercy on them, and I have mercy on such people. ए अरमिया, इनके कफन फट गए थे, इनके बाल झड़ गए थे, इनकी कब्रें शकिस्ता हो गई थी, तो मैंने उन पर रहम किया। और ए अरमिया, मैं ऐसे लोगों पर रहम किया करता हूँ। अल्लाह की रहमत देखो कि गुनाहों की सजाएं मिल रही होती हैं, मगर रब अपने बंदों पर कैसी रहमत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, My ummah will enter their graves with their sins, but they will come out of their graves without sins. मेरी उम्मत कब्र में गुनाहों के साथ दाखिल होगी, मगर जब बाहर आएगी तो गुनाहों के बगैर होगी। रीजन क्या बताया? As their sins are forgiven by virtue of the supplications of the Muslim. अल्लाह मुसलमानों की दुआओं की बरकत से उन गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। हैं ये माशाल्लाह जो इज्तिमात होते हैं, दुआएं होती हैं, सारे मुसलमानों के लिए हम बाज़ औक़ात इसाले सवाब कर रहे होते हैं। ये वो रहमतें हैं कि जो कब्रों में मौजूद हैं, अल्लाह की रहमत से सबको सवाब पहुंचता है और उनके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। भाई मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ इस बात को हाईलाइट करना चाहता कि खुदारा जिंदगी में ऐसे काम कर जाइए कि जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए सवाब जारिया का बाइस बने। रिवायतों में आता है कि औलाद के आमाल नामे पेरेंट्स को कब्र में दिखाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं इन कोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स। अब जब उनके पास वो आमाल नामे जाते हैं तो बच्चे की नेकियां देखते हैं तो वो खुश होते हैं, और जब वो बच्चे के गुनाह देखते हैं तो उन्हें अफसोस भी होता है और बाज़ औक़ात उसकी सज़ा भी उन्हें मिलती है, क्यों गलती हो जाती है। बाज़ औक़ात हमने भी अगर अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दिला दी हैं कि जो हमारे मरने के बाद भी उससे गुनाह करते रहेंगे, तो हो सकता है कब्र में अल्लाह ना करे हमें भी पनिशमेंट मिले। ये सोचना होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसी करके जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, जो हम सब के लिए यूँ समझिए कि मैसेज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। फरमाया, ए ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। मुझे भी बचना है, सेव होना है, अपनी फैमिली को भी जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ज़हन अता फरमाए
کہ اب اپنی فیملی کی کریکٹ تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی